بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سوسائڈ کی جو وجوہات دنیا میں اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ سوسائڈ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں وہ عقیدہ آخرت کا نہ ہونا ہے، اور اس کو میں نے مختلف فیکٹس اینڈ فگر سے پروو کیا تھا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور آج کا ٹاپک ہے کہ اگر کوئی مسلمان سوسائڈ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا، کیا وہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا، اگر وہ مسلمان ہے اس کا جنازہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا اس کی بخشش ہوگی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے سوسائٹی کے اندر کنفیوژن ہے۔ آپ جانتے ہیں مختلف لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جنازے میں شرکت نہیں کرتے، کچھ لوگ اسے مسلمان نہیں سمجھتے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو سوسائڈ کے اوپر ہم بنا رہے ہیں، یہ ہمارے ایک سعید بھائی ہیں، انہوں نے کومنٹ باکس میں کویسچن کیا تھا، تو ان کی ریکویسٹ پر ہی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں سوسائڈ کے اوپر کمپلیٹ۔ یہ دوسری ویڈیو ہے، لاسٹ ویڈیو ہے ہماری۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں یا ہمیں واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ ہم اس پر قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، آپ کو کوئی بھی ٹاپک ہے، سوشل ہے، انٹرنیشنل ہے، آپ اس پہ سوال کریں، اس پہ جو صحیح اسلامک انشاءاللہ ویو پوائنٹ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ۔ سوسائڈ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ احادیث ہے وہ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، متفقہ علیہ حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ کے اندر اس پر وہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں جس طریقے سے اس نے خودکشی کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی تو جہنم میں اس پر یہی عذاب مسلط ہوگا۔ وہ پہاڑ سے چھلانگ لگائے گا، اس کی موت ہوگی، فوراً زندہ کر کے دوبارہ اس طرح۔ اور اگر اس نے کسی تیز دھار آگے سے اپنے آپ کو قتل کیا، یا زہر پیا، یا اپنے آپ کو نیزہ مارا، تو وہی عذاب اس پر جہنم میں مسلط کر دیا جائے گا۔ اور آج کے دور میں یعنی جس نے اپنے آپ کو گولی مار لی، یا ٹرین کے نیچے دے دیا، یا دریا میں چھلانگ لگائی، تو لیکن اس حدیث کے اندر آگے جو خطرناک الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ابدا، خالدین فیہا ابدا کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے کنفیوژن کریٹ ہوئی کہ بعض لوگوں کو کہ جب مسلمان نے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے، یہ حدیث بطاقہ کے تحت اور دوسری حدیث کے تحت ثابت ہے، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ جو امت کا اجماعی عقیدہ ہو، جس پہ پوری امت کا اجماع ہو، اس کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو اجماع ہے وہ اٹسیلف بہت بڑی حجت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پوری کی پوری امت، چند گروہ، چند فرقے نہیں، تمام امت مشرق سے لے کے مغرب تک جس چیز کو صحیح سمجھے اس کے لیے قرآن و حدیث سے مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب امت کا یہی عقیدہ ہے کہ مسلمان نے بخشے جانا ہے، تو خودکشی والے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ تو اس سے پہ کچھ لوگوں نے رزلٹ نکالا، انہیں غلطی لگی کہ شاید اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، جبکہ محدثین کے ہاں اس حدیث کا فہم مختلف ہے۔ امام ترمذی نے جب اس حدیث کو اپنی کتاب میں لیا، جامع ترمذی میں، تو انہوں نے اس پر جرح کی، یہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں، یعنی اس میں ضعف ہو سکتا ہے۔ تو باقی محدثین اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کے نزدیک امام ترمذی کا یہ تفرد ہے۔ تفرد علم حدیث میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ 10 سچے راوی ایک بات بیان کریں، 11واں بندہ جو ہو تو سچا لیکن وہ ہٹ کے بات کرے، تو اس ہٹ کے کی ہوئی بات کو ہم تفرد کہتے ہیں، یعنی بندہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ انحراف کر رہا ہے باقی سچے لوگوں سے۔ تو ظاہر ہے جہاں جمہور سچے لوگ جو 10 لوگ بات بیان کریں گے اس پر ہی اتفاق کیا جائے، نہ کہ ایک بندے کو ظاہر غلطی لگ گئی ہے۔ تو امام ترمذی کی اس جگہ سے اتفاق نہیں کیا باقی محدثین نے، کیونکہ حدیث بالکل ٹھیک ہے
اور بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ ہے، بالکل محفوظ ہے یہ الفاظ۔ محدثین نے اس سے یہ فہم لیا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ a long period of time، یعنی بہت لمبا عرصہ جہنم میں گزارے گا۔ یعنی ان کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محاورتاً کہا ہے، جس طرح ہم بھی اپنی زبان میں محاورتاً کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے اب کبھی بات نہیں کروں گا، یا میں اس سے قیامت تک نہیں بولوں گا، میں اس سے بس ناراض ہو گیا ہوں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعی ایسا ہے، یہ جسٹ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہم ایسی بات کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ڈرانے کے لیے محاورتاً کہا ہے کہ وہ بہت عرصہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمیش کے الفاظ استعمال کیے، کیونکہ دوسری احادیث اس چیز کی وضاحت کر رہی ہیں۔ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھایا، جنازہ نہیں پڑھا لیکن اصحاب کو پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تو جب آپ نے جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی تو اس سے ثابت ہوا کہ سوسائڈ کرنے والا مسلمان ہے، اور مسلمان نے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے۔ وہ حدیث بطاقہ سے، اور ایک اور دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آخری بار جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے جہنم کا دروغہ کہے گا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں موجود نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا، اور قرآن نے اسے روکا جس نے شرک کیا۔ یہ واضح اعلان ہے قرآن کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان نے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہو۔ تو خودکشی کرنے والے نے بہرحال شرک نہیں کیا، تو مسلمان نے جب جنت میں چلے جانا ہے تو خودکشی کرنے والا بہت لمبا عذاب بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بات ایک اور حدیث سے بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن۔ ایک صحابی ہیں طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ہجرت کے موقع پر انہیں کوئی بیماری ہوئی تو انہوں نے اپنی شہرت کاٹ لی خود ہی، اور اس سے یعنی انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو میں نے جب اس صحابی کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کی برکت کے سبب مجھے بخش دیا ہے۔ لیکن طفیل بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شارک پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، چھپائی ہوئی تھی جگہ یا پٹی تھی غالباً۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن میری یہ ہاتھ ٹھیک نہیں کیا۔ تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو طفیل بن عمر فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ ان کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تصدیق فرما دی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خودکشی کرنے والے کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس صحابی کے پاس تو ہجرت کی بڑی نیکی تھی، اور ہجرت کی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ جن صحابہ نے ہجرت کی ہے ان کے مقابلے میں یا ان کے لیول پہ کوئی اور صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اللہ نے ہجرت کے سبب تو انہیں بخش دیا، لیکن ہمارے پاس تو شاید کسی کے پاس اس لیول کی بڑی نیکی موجود نہیں ہے، تو یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ بہرحال حدیث سے الٹیمیٹلی یہی ثابت ہوا کہ یہ جو خالدین فی ابدا کے الفاظ ہیں بخاری مسلم سے، اس سے مراد لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے۔ دوسرا خودکشی کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اس کا جنازہ چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے، تو جو سوسائٹی کے امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کی فالوئنگ ہے، علماء ہیں یا دوسرے اہم لوگ، وہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھیں، چند مسلمان اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیں۔ اور دوسری حدیث جو صحابی رسول والی ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی تھی، اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ کوئی مسلمان بظاہر جتنے مرضی برے عمل سے ہمیں نظر آتا ہو، اس کی آخرت کے بارے میں ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عبرت ضرور پکڑنی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے کہ فلاں کرتا تھا، اچانک اس کی موت نے اسے آ گیا، اسے مہلت نہیں ملی وغیرہ وغیرہ، لیکن روز محشر میں یا آخرت میں قبر کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث واضح انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ بہرحال آخرت کا فیصلہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، چاہے ہم بظاہر کوئی شخص ہماری نظر میں نیک ہو، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح عمل کرتا تھا، صدق دل سے کرتا تھا یا ریاکاری سے،
یا بظاہر ہماری نظر میں وہ بد ہو سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اس کی کسی نیکی کے سبب جو ہمیں معلوم نہیں. یعنی آخرت کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہ نیک لوگوں کا نہ برے لوگوں کا جو ہماری نظر میں ہے. نیک لوگوں کی مثال دیں تاکہ لوگوں کو نیکی کا شوق ہو، لیکن پیٹ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ احادیث سے واضح رول مل رہا ہے ہمیں. تو یہ ہم خودکشی کے حوالے سے، باقی اگر آپ کی کوئی کیوری ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں ہمیں واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں. وما علینا الا البلاغ المبین.